رواداری تو محبتیں اسلام جہاں جاتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قبلہ غازی صاحب، پہلے تو دیکھیں کہ رواداری آج کی دنیا اس کو معنی کیا دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ان معنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ان کو 1400 سال میں ان معنی کے اوپر کس طرح سے عمل پیرا رہا ہے. اگر ہم یونائٹڈ نیشن کا چارٹر دیکھیں جو کہ 1995 میں اس کے اوپر بات کرتا ہے، اسلام سے 1450 سال بعد، وہ کہتا ہے کہ آپ کا وہ منصفانہ، معروضی اور اجازت کا رویہ جو ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کی رائے، جن کا طرز عمل، جن کی نسل، جن کی مذہب اور جن کی قومیت آپ سے ہٹ کر ہو، ان کے ساتھ آپ کیسا گزارا کرتے ہیں. ٹھیک. اور آخری لائن وہ کہتا ہے تعصب سے پاک معاشرہ، جہاں تعصب کوئی نہ ہو. ٹھیک. تو جب میں یہ پڑھتا ہوں چارٹر تو میرے دائیں کان میں سورہ بقرہ سنائی دیتی ہے جو کہتی ہے اور فتنہ تو قتل سے بھی سخت تر ہے، والفتنہ تو اشد من القتل. اور پھر سورہ بقرہ ہی کہتی ہے، جیسے آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اور پھر سورہ الکافرون بھی سنائی دیتی ہے جو کہتی ہے اگر تم اللہ پاک کو نہیں مانتے تو میں تمہارے بتوں کو نہیں مانتا، پس تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے دین کے اوپر کوئی آواز اٹھاتا ہوں یا اس کو خلاف بولتا ہوں. تو ایسے چارٹر کو جو کہ 1995 میں آتا ہے، میرے خاتم رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہ ایسا چارٹر دے دیا کہ جس سے بڑھ کر ایک لفظ بھی اگر پوری کائنات مل کر بھی کوشش کر لے تو ایک لفظ اضافی نہیں دے سکتا اس کے اندر سے، جو کہ دے دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی آپ فرماتے ہیں کہ جس نے زمینوں کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی. کیا کبھی کوئی اس طرح سے بھی ایمپتھی رکھ سکتا ہے؟ آج ہم پازیٹیو سائیکالوجی میں ایک جملہ بولتے ہیں ایمپتھی، کہ آپ دوسروں کا دکھ درد ویسے محسوس کرو جیسے تمہارے ساتھ ہو رہا. اور وہ کن لوگوں کا محسوس کر رہے ہیں جو مسلمان بھی نہیں ہیں، جو غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، اور جو حملہ کرتے ہیں، جو شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے، ان کے بارے میں بھی کہا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان میں سے ہی وہ لوگ نکلیں گے جن کو سمجھ آ جائے گی. اور پھر وہ آئی بھی، دیکھا بھی ہم نے تاریخ میں. آخری خطبہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ شاید اسلام کا حقوق انسانی کا نہ صرف سب سے پہلا بلکہ کائنات کا سب سے بڑا چارٹر ہے. آج جتنا بھی میں نے چارٹرات پورا پڑھا اس پروگرام کے لیے، ڈیکلریشن آف یونائٹڈ نیشن، تو اس کا کوئی ایک لفظ، اس کا کوئی ایک باہر نہیں جاتا، جو اس باہر کیا اس کے ایک جملے کا مقابلہ بھی نہیں کرتا. وہ تو بہت بڑا چارٹر ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. اور یہ جو چارٹر ہے یہ تو بڑا محدود چارٹر ہے اس کے مقابلے میں. اچھا، آپ یہ دیکھیے کہ یورپ بڑی سنجیدگی کے ساتھ میگنا کارٹا کو پہلا حقوق انسانی کا چارٹر کہتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ میگنا کارٹا اسلام کے 600 سال بعد آیا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے تو پہلا چارٹر میگنا کارٹا کو نہیں کہنا چاہیے، اسلام کو کہنا چاہیے. اسلام ہی نے سب سے پہلے مشترک شہریت کا تصور دیا. مشترک شہریت کا اس سے پہلے پوری دنیا میں کہیں کوئی تصور نہیں تھا. میں ایک چھوٹی سی پریپوزیشن آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلفائے راشدین کا کچھ 46 سال کا دور بنتا ہے. اگر ہم دیکھیں بنو امیہ، عباسی، مملوک، یہ کچھ 780 سال کا دور بنتا ہے. اگر آپ دیکھیں عثمانی، صفاوی اور مغل، یہ کچھ 500 سال کا دور بنتا ہے. 1326 سال کے پورے دور میں کسی ایک کتاب کا کوئی ایک واقعے کا کوئی ایک فرد بتا دیں جہاں اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہو. کوئی ایک واقعہ نہیں. مجھے پتا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ سے اختلاف، داتا صاحب اور حضرت معین الدین چشتی جب آئے تھے تو ان کے پاس کلاشنکوفیں تھی، اور ان کے پاس جو تھا وہ جس طرح ہمارے بعض جہاز بھی تھے، بم بھی تھے ان کے پاس، بم تھے، میزائل تھے، اور کیپٹن صاحب بتائیں گے کہ ڈالے بھی تھے، اس میں بیٹھ کے آئے تھے پھر اسلام. تو آپ اس میں دیکھیے کہ 1326 سال جس اسلام نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، اس میں آپ نے ابھی فرمایا کہ ایک بکری کے بچے کی موت تو دور کی بات ہے، اس بکری کے پاؤں کے اوپر بھی حساب سے اتنا خوف ہے کہ لرزنا شروع ہو جاتے ہیں عمر فاروق. پھر مجھے یاد آتا ہے حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اوجڑی پھینکنے کا معاملہ ہو، طائف کی وادی میں پتھر کا واقعہ ہو، حضرت امیر حمزہ کو شہادت دینے والے اس شخص کا واقعہ ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو باتیں نامناسب ان کا واقعہ ہو. کہاں کہاں پر میں مثالیں دوں، کہاں کہاں پر میں رواداری کی بات بتاؤں، کہاں کہاں وہ
ایسا سٹینڈرڈ کر دیا سیٹ کہ کائنات میں اس سٹینڈرڈ کے قریب بھی نہیں کوئی جا سکتا, اسے کراس کرنا تو بہت دور کی بات ہے. رحمت اللہ عالمین تھے. یہ جو منصب ہے, میں رحمت اللہ عالمین کو ایک منصب سمجھتا ہوں, اور وہ ایسا منصب ہے جو پوری کائنات میں ہر جگہ پہ اس کے اثرات نظر آتے ہیں. مگر دکھ ہوتا ہے لیونگ ہے رحمت اللہ عالمین کا مطلب ہے لیونگ رحمت ہمیشہ, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن دکھ ہوتا ہے جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا, آج جو گلوبل انڈیکس ہے پیس کا اور رواداری کا, اس میں پاکستان کا 151 یعنی 151 نمبر ہے دنیا میں. یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ جس دین کو لے کر ہم بات کرتے ہیں, ہم دنیا میں 151 کے نمبر کے اوپر کھڑے ہیں. ڈاکٹر صاحب کوئی ایک مثال مجھے, موجودہ دور میں ابھی نندن ہم پہ بم گرانے آیا تھا, حملہ کرنے آیا تھا, یہ ٹھیک بات ہے جی بالکل ایسے ہی. اس کو پکڑ کے وی آئی پی علاج اس کا, اور وہ جا کے وہ کیا ہے آرمی ہاسپٹل, کیا اس کو کہتے ہیں آپ آرمی ہاسپٹل کو, سی ایم ایچ میں اس کا علاج ہوتا ہے, اور اس کو چائے پیسٹریاں کیک کھلا کے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے اتنا اعلیٰ سلوک کیا. مجھے موجودہ یہ پچھلے 100 سال کی ہسٹری میں کوئی واقعہ اس کا بتا دیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ایسا دشمن جو آپ کے اوپر بم پھینکنے آیا ہو, جو آپ کے بچوں کو, آپ کی ماؤں کو مارنے آیا ہو, اس کے ساتھ ایسا وہ دوسرا دیکھے نا, اس کو بھی جیل میں انہوں نے وی آئی پی دیا ہوا ہے, جس ظالم کے بچے نے سینکڑوں بندے مار دیے. کیا نام ہے اس کا کوئٹہ سے جو پکڑا گیا, یہ جو آج کل ہے, ہاں کلبھوشن. یہ تو حکومتوں کی کمزوری ہے. کلبھوشن جیسا جو ظالم اور جس طرح کا قاتل ہو انسانوں کا, ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوک نہیں کر, لیکن خوفزدہ ہوتے ہیں جی حکمران, ہمارا